آن 28 جنوری 1925 کے اندر، اور اس میں وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک برتھ رائٹ ہے ہر ہندو کا کہ وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اب اکھنڈ بھارت آخر کیا ہے؟ اب انڈیا پاکستان سے رقبے میں بہت زیادہ بڑا ہے، تو وہ ایشین ٹائیگر نہیں، وہ ورلڈ پاور ہے۔ ہمارا مقابلہ اس وقت دنیا میں انڈیا سے ایز اے ورلڈ پاور کے طور پہ ہے، ایشین ٹائیگر کے طور پر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، دس از اشفاق خان دورانی اینڈ یو آر واچنگ ان سائڈ بیکن۔ ہمارے پوڈ کاسٹ کا یہ سلسلہ جاری ہے اور ہم مختلف فیلڈس کے ایکسپرٹس اور ریسرچرز بلاتے ہیں، ان کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں اور اپنے میشن کو اچیو کرنے کے لیے ہم اپنا اسٹرگل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میشن یہ ہے کہ ہم ریسرچ کو سوشل میڈیا پہ لے کے آئے اور اس کو ایک سورس آف اویئرنیس بنائیں اگینسٹ فیک نیوز، پروپیگنڈا اینڈ ولگیرٹی۔ چونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم جا کے لائبریریز میں بیٹھ کے لمبے ریسرچز اور کتابیں پڑھیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جس ریسرچر نے جو کام کیا ہے وہ آ کے ایک 20-25 منٹس کی ویڈیو میں آپ کو اپنا کام، اپنا ریسرچ اور اپنا نالج کنوے کر سکے۔ اور اس لیے آج اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج کے میرے مہمان ہیں، ایک نوجوان ریسرچر ہے، بہت ہی کم عمری میں اور جوانی میں آپ نے اپنے صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے اور بہترین قسم کی ریسرچ اور خود کو ایک نالج کے ایک لیول پہ پہنچایا ہے۔ آج کے میرے مہمان ہیں محمد اعظم صاحب، جو کہ انٹرنیشنل ریلیشنز کے طالب العلم ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ریسرچر بھی ہے اور ایک ڈیبیٹر بھی ہے۔ میں ویلکم کرتا ہوں محمد اعظم کو اپنے آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ انویٹیشن سر۔ یو ویلکم۔ اعظم سے آج ہم ڈسکس کریں گے، اعظم نے بہت بہترین نالج گین کیا ہے اور ریسرچ کیا ہے انڈیا پہ، چونکہ پاکستان کے لیے انڈیا ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو ہمیشہ فوکس اس پہ رکھنا پڑتا ہے اور اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو اعظم نے ابھی ریسنٹ سچویشن پہ بہترین کام کیا ہے اور انڈیا کو اسٹڈی کرنے کے بعد ابھی جو ریسنٹ ٹینشنز تھے اس پہ وہ بہترین کے طریقے کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ تو اس سے جانیں گے اور خود کو اویئر کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ ابھی جو ریسنٹلی تقریباً بات پاکستان اور انڈیا کے درمیان نیوکلیئر وار تک پہنچ گئی تھی، اگر سیز فائر نہ ہوتی تو خطرہ یہ تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان خدا نخواستہ نیوکلیئر وار تک بات پہنچ جاتی، اور ظاہری بات ہے دونوں نیوکلیئر پاورز ہے۔ تو اس کے لیے جو گراؤنڈ بنایا گیا اور اس کے لیے جو ڈسکشن جہاں سے سٹارٹ کی گئی، جس چیز کو ٹریگر بنایا گیا اور اس کے بعد جو ہے پاکستان پہ اٹیک کیا گیا، وہ پہلگام انسیڈنٹ ہے۔ میں اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلگام انسیڈنٹ کو فالس فلیگ آپریشن سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ اگر سمجھتے ہیں تو کیوں، اور اگر نہیں سمجھتے تو کیوں؟ اس پہ اعظم آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ جی دیکھیں، یہ سمجھنے کے لیے کہ پہلگام اٹیک ایک فالس فلیگ آپریشن تھا یا نہیں تھا یا اس کے پیچھے کیا تھی، بہت ہی ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا ہے۔ سب سے پہلا جو الزام لگایا گیا اس اٹیک کے بعد، وہ لگایا گیا تھا پاکستان کے اوپر کہ بھائی پاکستان نے یہ اٹیک کروایا ہے۔ پاکستان کہتا ہے کہ یہ اٹیک ہم نے نہیں کروایا۔ وہیں پہ اگر ہم انڈین میڈیا کو دیکھیں تو انڈین میڈیا الزام لگاتا آ رہا ہے، الزام تراشی کرتا آ رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ انڈین میڈیا ہی کی نظر میں ایسے کون کون سے فائدے ہیں جو اس اٹیک سے پاکستان اٹھا سکتا تھا۔ دیکھیں، ایک سب سے بڑا فائدہ جو پاکستان اس اٹیک سے اٹھا سکتا تھا وہ یہ کہ ہندو مسلم فسادات ہو جاتے۔ ایک فائدہ یہ کہ کشمیر کے اندر ہم ٹیرر اٹیک کرنے کے بعد وہاں خوف و ہراس پھیل جاتا۔ تیسرا یہ کہ جو جعفر ایکسپریس کا حملہ پاکستان میں ہوا تھا، یہ اس کا کسی قسم کا بدلہ ہوتا۔ چوتھا، پاکستان میں بہت ہی زیادہ کنٹروورشل لیکن اس کے اوپر انڈیا میں بات ہوتی ہے، وہ یہ کہ یہ اٹیک پاکستان ملٹری نے کروایا ہے، اور یہ اٹیک پاکستان ملٹری نے اس لیے کروایا ہے تاکہ جو پاکستان ملٹری کی امیج خراب ہو گئی ہے وہ امیج بہتر ہو جائے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ اٹیک پاکستان ملٹری نے اپنی امیج کلیئر کرنے کے لیے کیا ہے، تو وہ یہ جانیں کہ پہلگام اٹیک کے بعد پاکستان ملٹری کی امیج بہتر نہیں ہوئی، یہ آپریشن بیان المرصوص تھا جس کے بعد ہوئی۔ پہلگام اٹیک کے بعد تو کچھ بھی ہو سکتا تھا، اگر کوئی مس ایڈونچر ہو جاتا، کوئی غلط چیز ہو جاتی، کوئی غلط کیلکولیشن ہو جاتی، اس کے تو بہت ہی سویر قسم کے ریزلٹس ہونا تھے۔ اسی طرف اب ہم آ جاتے ہیں کہ بھارت نے اس سے کون کون سے فائدے اٹھائے، یا بی جے پی خاص کر کے اس نے اس اٹیک سے کون کون سے فائدے اٹھائے۔ دیکھیں،
سب سے پہلا فائدہ تو ان کو ایک پولیٹیکل کیمپین کے لیے ایک بہانہ مل گیا کہ بھائی مسلمز آر دا ٹیررسٹ اینڈ پاکستان از سپورٹنگ دیم، پاکستان از ہاربرنگ دیم. دوسرا فائدہ یہ ہوا بی جے پی کو کہ انہوں نے پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے ایز اے ٹیررسٹ ہاربرنگ اسٹیٹ جو ہے وہ پیش کر دیا. پھر فائدہ یہ ہوا کہ انڈیا کے اندر جو انسرجنسیز تھیں ان پر ایک پردہ ڈال دیا. نکسل وادی جو ہیں، اسی کی طرح سے ہمارے پاس گورکھا اسٹیٹ کی بھی بات ہو رہی ہے، ایون آسام کے اندر ایک گورکھا اسٹیٹ کی بھی بات ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ناگالینڈ ہے، منی پور کے ہیں، یہ جو سسٹر اسٹیٹس ہیں ان کے اندر کے جو فسادات ہیں، خالصتان کا جو فسادات ہیں، پورے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ فسادات ملیں گے. ان تمام پر ایک پردہ ڈل گیا. پھر اس اٹیک سے پہلے بھارت میں ہوتا کیا ہے کہ ایک وقف امینڈمنٹ بل پیش کیا جاتا ہے، اور وقف امینڈمنٹ جو بل ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی مخالفت جو ہے وہ اسد الدین اویسی ایک مسلم لیڈر کرتے ہیں، اور وہ بی جے پی کے خلاف ہوتے ہیں. اب اس اٹیک کے بعد جب یہ اٹیک ہو جاتا ہے تو وقف امینڈمنٹ بل کی تو بات ہی وہاں پہ ختم ہو گئی. اسد الدین اویسی صاحب جو ہیں وہ تو بی جے پی کا راگ لاپنے لگتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گا جب آپ ایک ریشنل کیلکولیشن نکالیں گے کہ آخر دونوں میں فائدہ کس کو ہوا، پاکستان کو ہوا یا انڈیا کو ہوا. کیونکہ جب آپ انڈیا کے فائدے اٹھا کر دیکھیں گے تو انڈیا کو تو بہت زیادہ ہی فائدہ ہوا. پھر ایک اور چیز وہ یہ کہ میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب 22 اپریل کو یہ اٹیک ہوا، 23 اپریل کو ٹائمز آف انڈیا اور دی ہندو کے اندر 2 آرٹیکل پبلش ہوتے ہیں، اور ان میں بات ہوتی ہے کہ 2 کشمیری، ایک ہمارے پاس عادل غوری اور دوسرے احسن ہیں، جو کہ کشمیر سے پاکستان کی طرف آتے ہیں، پاکستان میں ٹریننگ حاصل کرتے ہیں، ٹریننگ حاصل کر کے دوبارہ کشمیر جاتے ہیں. 1 اپریل سے 7 اپریل تک وہاں پہ ریکانیسنس ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کے ہوٹلوں میں. اور وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ 1990s کے بعد ہندوستان کے اندر ولیج ڈیفنس سسٹم کو دوبارہ لاگو کیا جاتا ہے. وہاں کے خاص کر کے جو کشمیر ایریا ہے وہاں کے ولیجرز کو ویپنز، اسلٹ رائفلز دی جاتی ہیں، اور وہاں پہ ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے کہ کیسے آپ نے خود کو پروٹیکٹ کرنا ہے. یہ تمام چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ انڈین گورنمنٹ کے پاس انٹیلیجنس تھی کہ ایک اٹیک ہونے جا رہا ہے، ان کو پتہ تھا، پھر انہوں نے اس اٹیک کو کیوں نہیں روکا. اٹیک ہونے کے 10 منٹ بعد ایف آئی آر کٹ جاتی ہے، نام ظاہر ہو جاتے ہیں کہ کون کون سے ٹیررسٹ تھے، اور فوراً یہ بات میڈیا پہ آ جاتی ہے، اور جج اور جوری کا کام انڈین میڈیا کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں. ابھی تک ہمارے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے جو کہ انڈیا کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے جو یہ کہہ سکے کہ پاکستان نے اٹیک کرایا. پاکستان کے پاس کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھارت نے خود ہی یہ اٹیک کرایا. پر ایک چیز بہت واضح ہے کہ بھارت کو پتہ تھا کہ یہ اٹیک ہونا ہے، انہوں نے اس میں کوتاہی دکھائی، اور کوتاہی دکھائی، اور پھر ہوا یہ کہ اس کی وجہ سے 2 نیوکلیئر پاور اسٹیٹ ایک وار کے کگال پہ آ کر ٹھہر گئی. جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب سیکیورٹی نیگلیجنس بہت زیادہ ہے اس میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہے؟ اگر ہم دوسرے ایک طرف تو فالس فلیگ آپ نے کہہ دیا کہ بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں، بہت فائدے انڈیا کو ہوئے، تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے. لیکن دوسری طرف اگر لیٹ سپوز اگر یہ فالس فلیگ نہیں ہے تو انٹرنل جو انڈیا کی ٹیررسٹ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں وہاں پہ جس طرح کی سیپریٹسٹ موومنٹس ہیں، تو ان ایشوز سے مطلب اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ انٹرنلی ہو جاتا ہے تو اس کو پاکستان کے ساتھ لنک کرنے سے بہتر نہیں ہے کہ وہ ملک کے اندر ہی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے خلاف کام کرے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پلوامہ اٹیک کے بعد ڈائریکٹ یہ پہلگام اٹیک نہیں تھا. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، آپ انڈین گورنمنٹ کی رپورٹ اٹھا کے دیکھ لیں، انڈیا کے اندر بہت زیادہ ٹیررسٹ اٹیک ہوئے ہیں، اونتی پورہ کے اندر بھی، اور بھی بہت زیادہ جگہیں ہیں. اسی طرح سے نکسل وادی جو ہیں، نکسل لائٹس جو ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اٹیکس کیے ہیں. منی پور کے اندر 50,000 کے قریب انسرجنٹس ہیں. اب بات یہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ اس کا کیا کرے گی، وہ تو انہی کی پالیسی ہے. دیکھیں منی پور جو ہے، منی پور کا جو علاقہ ہے وہ انڈیا میں فار ایسٹ کی طرف ہے، بہت ہی انڈیا کے ایسٹ میں ہے، پاکستان سے بہت ہی زیادہ دور ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ کہیں بھی پاکستان کے قریب ہوتا، ادھر جو تحریکیں آج چل رہی ہیں اس کا الزام بھی پاکستان پہ ہوتا کہ یہ پاکستان کرا رہا ہے. اور دوسری بات، اگر چائنیز کو ہندی زبان آتی یا ہندوستان میں رہنے والوں کو چائنیز آتی تو انڈیا یہ کہتا ہے کہ منی پور میں جو ہو رہا ہے یہ چائنیز کروا رہے ہیں. اب پاکستان پہ سمپل الزام. جی، پاکستان پہ. اور انڈین گورنمنٹ وہ وقت دور نہیں ہے جب منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کمیونسٹ ماوسٹ جو تحریکیں ہیں، جو سپریٹسٹ موومنٹس ہیں، ان کے الزام بھی پاکستان پہ لگانا سٹارٹ کر دے. دس از جسٹ اے سٹارٹ. اگر آپ انڈین گورنمنٹ کی رپورٹ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ لشکر طیبہ یا جیش محمد یہ انڈیا کے اندر سرگرم سب سے بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز نہیں ہیں، جبکہ بلکہ انڈیا کی سب سے بڑی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے جو گورنمنٹ ریکوگنائز کرتی ہے وہ کمیونسٹ پارٹی ہے وہاں کی، جن کو وہ نکسل وادی کہتے ہیں، وہ وہاں کی جو ہے سب سے بڑی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے۔ ہاں، اس اٹیک کے بعد جب یہ اٹیک ہوا، پہلگام کا اٹیک ہوا، ہندوستان کے اندر میڈیا کے اوپر ان تمام آرگنائزیشنز پہ بات کرنا ایک قسم بند ہی ہو گیا تھا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جب نکسل وادیوں کا لیڈر جو جنرل سیکریٹری ہے وہ آج سے چند دن پہلے 2-3 دن پہلے جب مارا گیا، اس کے بعد انڈین میڈیا نے اس معاملے کو دوبارہ اٹھایا بطور جیت۔ آپ دیکھیں کہ جو کچھ آپریشن بیان المرصوص میں بھارت کے ساتھ ہوا، ایک منہ کی کھانی پڑی انہیں، کوئی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن انہوں نے نہیں مارا، بلکہ بچے یہاں پہ شہید کر کے وہ چلے گئے، تو انہیں کوئی تو بہانہ چاہیے تھا، نہ کوئی وکٹری تو چاہیے تھی، اور وکٹری انہیں نکسل وادی کے جو جنرل سیکریٹری ان کی موت کی صورت میں مل گئی۔ اچھا صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ بی جے پی حکومت جو ہے اور بی جے پی کے آنے سے ہندوتوا کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ تو انسٹیٹیوشنلائزڈ ہو گئی ہے، وہ گورنمنٹ میں آ گئی، سسٹم میں آ گئی۔ آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ ہندوتوا ہے کیا چیز، اور اس کی آج کل کی دنیاوی سیاست خاص کر ریجن کے لیے کیا خطرات ہو سکتے ہیں، خاص کر پاکستان کے لیے۔ لیکن مین یہ ہے کہ جو ان کے فاؤنڈر تھے سوارکر، وہاں سے آپ ہمیں ڈیٹیل میں بتائیں کہ آپ نے اس پہ بہت اچھا کام کیا ہے، اینڈ یو نو دس ٹاپک ریئلی ویل، تو آپ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ہے کیا چیز، کس طرح انسٹیٹیوشنلائز ہوئی ہے، اور اس کے جو فاؤنڈر تھے اس کے خیالات اور سوچ کیا تھا۔ جی دیکھیں، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ سوارکر کیا تھے۔ ٹھیک ہے، سوارکر بیسیکلی ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنی بنیادی جو تعلیم تھی وہ ہندوستان سے ہی حاصل کی، لیکن جب آپ ان کی لائف کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک تعلیمی زندگی جو اپنی ہے وہ لندن میں بھی گزاری ہے۔ جب وہ لندن میں تھے تب وہاں پر وہ انسپائر ہوئے تھے اٹیلین ریولوشنریز سے، جو وہاں پہ اسٹوڈنٹس وغیرہ آتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ بھارت آئے اور انہوں نے ہندوتوا آئیڈیالوجی دی تو انٹرنیشنل جو آتھرز ہیں وہ اس آئیڈیالوجی کو فاشسٹ بلاتے ہیں، کیونکہ جو بنیادی انسپائریشن جو سوارکر نے لی وہ کہاں سے لی؟ وہ وہیں سے لی تھی، اٹالین سے لی۔ پھر انہوں نے ایک کتاب لکھی، ایک بہت ہی مشہور ان کی کتاب ہے ہندوتوا دی ایسینشلز آف ہندوتوا، یہ ان کی ایک کتاب تھی جو انہوں نے 1930 کے اندر لکھی، اور یہ جیل میں لکھی تھی۔ کالا پانی کی انہیں سزا ملی تھی، اور بڑی بات یہ ہے کہ ان کو 2 عمر قیدیں ملی تھیں، 25 سال کی، 50 سال کی ان کو قید ملی تھی انگریز حکومت کی طرف سے۔ انہوں نے ایک قتل کر دیا تھا جس کی بنیاد پہ انہیں یہ سزا ملی، اور انہوں نے بعد میں معافی نامہ بھی لکھا انگریز حکومت سے کہ مجھے معاف کر دیں، اور پھر ان کو آزادی بھی ملی۔ تو انہوں نے جب یہ کتاب لکھی، یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور یہ کتاب بعد میں چینج بھی ہوئی، اس کا نام بھی چینج ہوا، پہلے تھا دی ایسینشلز آف ہندوتوا، پھر اس کا نام 1928 میں تقریباً پڑ جاتا ہے ہندوتوا ہو از اے ہندو۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ہندوتوا سوارکر کے نزدیک ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہندوتوا جو ہے نا یہ ریلیجیس آئیڈینٹی نہیں ہے، یہ کلچرل، ایتھنک، سوشل آئیڈینٹی ہے، اور یہ کن لوگوں کی ہے؟ یہ ان لوگوں کی ہے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں۔ آپ کو میں آسان الفاظوں میں سمجھاؤں کہ جو لوگ عرب جاتے تھے اس خطے کے لوگ، ان کو ہندی یا ہندو کہہ کر بلایا جاتا تھا۔ ہندو جو ہے وہ کوئی مذہب نہیں تھا، وہ مذہب جسے آج ہم ہندو بلاتے ہیں وہ بیسیکلی سناتن دھرم ہے۔ ہندو آخر کہاں سے؟ یہ انڈس ورڈ سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، سندھ سے نکلا ہے، سندھ، ہند، اور پھر انڈس، اور پھر انڈیا، یہ جو ورڈز ہیں یہ یہیں سے نکلے ہیں بیسیکلی۔ تو ادھر جب وہ ہندوتوا کی آئیڈیالوجی بیان کر رہے ہوتے ہیں وہ 3 ایسینشلس کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہے کہ ہندو کی جو جاتی ہے وہ ایک ہے، ہندو کا جو راشٹر ہے، راشٹر بیسیکلی ایک ہندی کا ورڈ ہے، سنسکرت زبان کا ورڈ ہے جو کہ پروننس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بیسیکلی نیشن اس کا مطلب ہے راشٹر، تو جو راشٹر ہے ان کا وہ ایک ہے، ان کی سنسکرتی، ان کا کلچر ایک ہے، ان کی جاتی، ان کا ریس ایک ہے۔ اب سوال یہاں پہ آتا ہے کہ ہندو کی جاتی بھی ایک، ہندو کا راشٹر بھی ایک، اور ہندو کی سنسکرتی بھی ایک، تو اس میں مسلمان کس جگہ پہ آئیں گے؟ ہم تو ان کے نزدیک اچھوت ہیں نا، مسلمان ہندو کے نزدیک اچھوت ہے۔ کیا ایک جاتی کا نعرہ جو سوارکر نے لگایا تھا، ٹھیک ہے، اب اس ایک جاتی میں کیا مسلمان آ سکتے ہیں؟ سوارکر کی جب فلاسفی کی انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان تھے وہ بیسیکلی عربز ہیں، وہ ان کی جو لائلٹی ہے وہ عربز کے لیے ہے،
اب دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک وہ جو عرب ایریا سے، ترک ایریا سے، افغان ایریا سے ہندوستان میں آئے، اور دوسرے وہ تھے جو یہیں کے تھے اور کنورٹ ہو گئے۔ اب یہاں پہ جو یہ آئیڈیالوجی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو ہندوستان کے لوگ تھے ان کو تو ہمیں شدھ کرنا پڑے گا۔ یہاں سے شدھی کی تحریکیں وغیرہ جو مشہور ہیں کہ افغانستان تک کے لوگوں کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ان کو شدھی کر دیں گے، مطلب پاک کر دیں گے، مطلب ان کو دوبارہ ہم ہندوتو آئیڈیالوجی کی طرف لیں گے۔ دیکھیں سوارکر خود کو ایتھیسٹ بلاتا تھا، وہ خود کو سناتنی نہیں بلاتا تھا۔ ہندو سوارکر کا جو ہندوتوا سوارکر کا ہے اس کے اندر 4 مذاہب کی جگہ ہے، سناتن، سکھ، بدھزم اینڈ جینزم۔ یہ جو 4 مذاہب ہیں نا ان کی جگہ ملتی ہے، لیکن مسلم کرسچنس کی جگہ نہیں ملتی۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اور آتھر کا بتاؤں گا، گوالکر نے کیا بات کی تھی۔ گوالکر نے یہ کہا تھا کہ ہندوستان کے لیے 3 انٹرنل خطرات ہیں، مسلمان، عیسائی اور کمیونسٹ۔ عیسائی تو اب رہے نہیں، کمیونسٹ کو انہوں نے نکسل بنا دیا، اور نکسل وادیوں جو کچھ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، اور پھر ہندوستان میں مسلمان بن گئے، رہ گئے۔ تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں۔ پھر اس کے نزدیک آپ نے بات کی تھی کہ کس طرح سے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا، کس طرح سے اس کے اوپر کام ہوا۔ اس میں پھر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے نیشنل رجسٹر فار سٹیزن بنانے کا کہا۔ اس میں یہ تھا کہ جو لوگ مختلف ممالک سے آئے ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا، اور پھر یہ بتانا کہ امیگرینٹس کون ہیں، اور پھر امیگرینٹس میں سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اللیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ انڈیا 2019 میں، میرے خیال میں 11 دسمبر، اف آئی ایم ناٹ رانگ، 11 دسمبر 2019 کو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لے کر آتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں ہوتا یہ ہے کہ 2014 31 دسمبر 2014 سے پہلے ہندو، سکھ اور دوسرے جو مذاہب ہیں ان کو چھوٹ حاصل ہوتی ہے کہ وہ جہاں سے بھی آئے ہیں وہ اب ہندو ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ یہیں کے رہنے والے ہیں۔ ان کو کوئی نہ کوئی دستاویز دینا پڑے گا، ورنہ وہ اللیگل امیگرینٹس ڈکلیئر کر دیے جائیں گے اور باہر بھیج دیے جائیں گے۔ یہاں پہ فیکٹر آتا ہے ہندوتوا کا، آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے۔ بہت سارے انڈین ویورز جب یہ ویڈیو دیکھیں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو ہندوتوا ایسی آئیڈیالوجی ہے ہی نہیں، ہم تو ایسی بات ہی نہیں کرتے۔ لیکن جب آپ ایسی بات نہیں کرتے تو آپ کے قول و فعل میں تضاد ہے، اور وہ تضاد ہمیں سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے اندر نظر آتا ہے، جہاں پہ آپ نے خاص مسلمانوں کو ہی کیوں ٹارگیٹ کیا، واضح طور پہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ۔ پھر اس کے اوپر فسادات بھی ہوئے، لوگ مارے بھی گئے۔ اور پھر ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں وقف امینڈمنٹ بل جو ہوا، وقف بل کی امینڈمنٹ کے اندر کیا تھا؟ دیکھیں آپ، یہ جو مکیش امبانی کا گھر ہے انتالیہ جو ہے، یہ بیسیکلی اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ آرٹیکلز بھی موجود ہیں اور کیسز بھی ہے کہ وقف بورڈ نے اس کے اوپر کیس کیا ہوا ہے کہ یہ زمین ان کی ہے۔ اب امینڈمنٹ کے بعد اب کیا ہوگا وہ انڈین گورنمنٹ جانے۔ ابھی تو چپ پڑ گئی ہے، اسد الدین اویسی بھی بی جے پی کا راگ لاگ رہے ہیں، اپوزیشن جو انڈیا کی تھی وہ بھی اب بی جے پی کا ساتھ دے رہی ہے۔ ششی تھرور جو ہیں وہ فورن جو ڈیلیگیٹ ہیں اس کو لیڈ کریں گے انڈیا کے ڈیلیگیشن کو۔ تو یہ تمام بات ایگزیکٹلی گڈ۔ میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ اس کو ریجن میں کس طرح یہ تھریٹ پہ لا رہا ہے، کیونکہ جو باؤنڈریز وہ سمجھتے ہیں اس ٹائم کے ہندوستان کے یا جو ریجنز وہ تو سنگاپور اور وہاں تک پہنچ جاتے ہیں، تو افغانستان اور پاکستان کو انکلوڈ کر کے، تو یہ ایک تھریٹ نہیں ہے ریجن کے لیے اور خاص کر نیبرنگ کنٹریز کے لیے؟ دیکھیں بات وہی آئی نا کہ 1923 کے اندر ہندوتوا کتاب شائع ہوتی ہے، 1925 کے اندر ہیڈ گیوار RSS بنا دیتا ہے۔ یہ چیزیں تو بڑی پرومیننٹ ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑا اس سے اور پیچھے لے کے چلتا ہوں۔ 1906 کے اندر بنگال کے اندر کیا ہوتا ہے کہ تقسیم بنگال ہوتی ہے۔ چند سالوں بعد وہاں پر ہندو مہاسبھا کی ایک تحریک ابھرتی ہے۔ ہندو مہاسبھا وہاں پہ ہندو آئیڈیالوجی کو زیادہ فروغ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ چند سالوں بعد بنگال دوبارہ یونیفائی کر دیا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ 1916 کو جب لکھنؤ پیکٹ آتا ہے اس میں قائد اعظم کو کیا خطاب دیا جاتا ہے؟ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی۔ کیوں دیا گیا؟ یعنی کہ اس وقت تک کے مسلم لیگ کے جو رہنما تھے، جو مسلمانوں کے لیڈرز تھے، وہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ ہم نے ایک بن کے رہنا ہے۔ لیکن جب کانگریس الیکشن جیتی اور انہوں نے بندے ماترم جو ہے اس کو
ہندوستان کا قومی ترانہ بنا دیا، پھر آپ دیکھیں نا ہوا کیا ہوا، یہ کہ واضح طور پہ یہ سامنے بات آنے لگ گئی کہ جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے وہ صرف کوئی آئیڈیالوجی کتابوں تک محدود نہیں ہے، وہ پریکٹیکل ہے، اور آر ایس ایس جو ہے اس کے اثرات جو ہیں یہ آنے والے وقت میں قائد اعظم نے پہلے ہی دیکھ لیے تھے۔ آسان الفاظوں میں آپ کو بتاؤں تو یہ ان کا طریقہ تھا، ان کا رویہ تھا، جس کی وجہ سے ہمیں ایک الگ ملک حاصل کرنا پڑا۔ ان کے رویے نے ہمیں مجبور کیا، ہم تو پہلے ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتے تھے۔ 1916 تک کیا تھا؟ 1916 تک تو یہی ساتھ رہنے کی باتیں چل رہی تھیں نا۔ 1920s کے بعد یہ باتیں سامنے آنے لگی، یہ فسادات سامنے آنے لگے۔ اصل میں یہ فسادات جو ہیں اس میں ایک خلافت موومنٹ کا بھی بڑا رول رہا ہے۔ جب خلافت موومنٹ آئی 1920s میں، سوارکر نے دیکھا کہ مسلمان تو ہمارے نہیں بلکہ خلافت کے لویل ہیں، اب خلافت جہاں بھی قائم ہوگی مسلمان تو اس کی لائلٹی دکھائیں گے، ہندوؤں سے اسے کچھ نہیں ہے، ہندوستان سے انہیں کچھ نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ کسی ایک خاص جگہ پر کنفائنمنٹ کی بات نہیں کرتا، ہمارے لیے پوری دنیا جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، ساری دنیا انہی کے لیے۔ اب جب پاکستان بن جاتا ہے 1947 میں، تب کیا ہوتا ہے کہ 1950 کے اندر ہندو مہاسبھا ایک ریزولوشن پاس کرتی ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ اٹ از آن 28 جنوری 1925 کے اندر، اور اس میں وہ اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک برتھ رائٹ ہے ہر ہندو کا کہ وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اب اکھنڈ بھارت آخر کیا ہے؟ اکھنڈ بھارت بات کرتا ہے ایک ہسٹوریکل بھارت کی، جس میں بھارت کی جو سرحدیں تھیں وہ افغانستان سے لے کر کچھ کلیم کرتے ہیں میانمار تک تھیں، کچھ کلیم کرتے ہیں سنگاپور تک تھیں، کیونکہ سنگاپور خود جو ہے یہ ایک سنسکرت کا لفظ ہے۔ ابھی آپ کو ہندو سویلائزیشن کے جو آثار ہیں وہ انڈونیشیا میں بھی ملیں گے، اس کی آپ کو لمٹ کہیں نہیں ملتی کہ کہاں سے کہاں تک تھی۔ باقی یہ ہے کہ یہ اس میں ہندوستان کا علاقہ آتا ہے، اس میں پاکستان کا علاقہ آتا ہے، اس میں افغانستان کا علاقہ آتا ہے، اس میں تبت کا علاقہ آتا ہے، اس میں نیپال آتا ہے، بنگلہ دیش، میانمار، اس میں سری لنکا آتا ہے، اس میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ تھائی لینڈ اور پھر ملیشیا، انڈونیشیا اور سنگاپور کا بھی علاقہ آتا ہے۔ ابھی یہ جو آئیڈیالوجی تھی، یہ جو اکھنڈ بھارت کی، یہ اتنی پرومیننٹ نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتہ تھا کہ یہ بات ہے وہاں کی پبلک میں چلی آ رہی ہے، لیکن اس نے مشہور جو ہوا تھا نا، یہ ہوا تھا جب ان کے ایک منسٹر جن کا نام جوشی ہے، انہوں نے انسٹاگرام کے اندر ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں لگے ایک پورٹریٹ جو ہے، ایک پورٹریٹ ہے، اس کی جو تصویر ہے اس کو شیئر کیا تھا۔ اس میں جو اکھنڈ بھارت کی سرحدیں تھیں وہ افغانستان سے لے کر میانمار تک دکھائی گئی تھیں۔ اس کے اوپر صفائی بھی پیش کی تھی انڈیا کے جو فارن سیکریٹری ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمارا یہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ اشوکا کے زمانے کی ہماری ایک امپائر تھی، اشوکا امپائر افغانستان سے لے کر میانمار تک تھی، تو ہم نے اس کی ایک جو پکچر ہے وہ ہم نے لگا دی ہے پارلیمنٹ کے اندر۔ لیکن جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جوشی جی جو کہ آپ کے ایک منسٹر ہیں وہ تو کچھ اور بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا جو بات کسی اور نے کی ہے۔ تو آپ کو نظر آئے گا، آپ کو جو واقعات ہو رہے ہیں ہندوستان کے اندر ان کے تھرو نظر آئے گا کہ اکھنڈ بھارت جو ہے یہ صرف ہندوؤں کا ایک خواب نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے، یہ پاکستان کے لیے ایک ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے۔ آپ پیس میں چلے جائیں، آپ ہندوستان اور پاکستان دونوں پیس میں آ جائیں، لیکن اس آئیڈیالوجی کا آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کے اندر ایسی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ ہم نے جا کے ہندوستان کو فتح کر دینا ہے۔ پاکستان کے اندر ایسی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے کہ ہم شوڈ بی اے گریٹر پاکستان، ہم گریٹر پاکستان کی بات نہیں کرتے، لیکن وہاں پر تو یہ آئیڈیالوجی ہے نا کہ ہم نے ایک اکھنڈ بھارت بنانا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، سپوز کریں چلیں اگر ایسا نہیں ہے، تو بی جے پی کا کوئی رہنما کے بات کرے کہ اکھنڈ بھارت ہم حاصل نہیں کریں گے، وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کے لیے یا تو پاکستان ہے یا قبرستان ہے۔ اعظم، نیکسٹ میرا جو سوال ہے کہ ظاہری بات ہے کہ وہاں کی جو فورن پالیسی ہے اس پہ انفلوئنس نظر آ رہا ہے چانکیس کی جو ایول فلاسفی ہے، اس کو پاور پالیٹکس کہیں، پاور فلاسفی کہیں، جو بھی کہیں، لیکن اس کا انفلوئنس اس پہ ہے۔ لیکن اگر وہ جس زمانے میں لکھی گئی ہے، کچھ تو ریالٹیز ہے پاور پالیٹکس کے، لیکن اگر اس کو انڈیا اور بی جے پی جو ہے وہ ٹرو فارم اینڈ شیپ میں امپلیمنٹ کرے تو کیا اس کے وہ اور ریجنل پیس جو ہے وہ ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو جب آپ انڈیا کے فورن آفیسرز جو ہیں، ان کے جو ڈپلومیٹس ہیں، ان کو سنیں گے تو آپ کو بڑے واضح طور سے پتہ چلے گا کہ انہوں نے چانکیہ کی جو فلاسفی ہے اس کو اڈاپٹ کیا ہے۔
دیکھیں چانکیہ کوٹلیہ بیسیکلی پاکستان کے علاقے تکشلا سے تھے، جس کو آج ہم ٹیکسلا کہتے ہیں۔ ضرورت یہ تھی کہ ان کی فلسفی کو ہم اپناتے، لیکن انہوں نے اپنایا۔ تکشلا سے وہ پاٹلی پتر گئے، پاٹلی پتر بیسیکلی آج کا پٹنہ ہے، وہاں پہ پھر وہ منسٹر بھی رہے اور بعد میں وہ استاد بھی رہے چندر گپت موریہ کے، اور موریان امپائر بنانے میں بھی انہوں نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔ ان کی فلسفی کو کچھ لوگ ایول بلاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ریئلسٹ فلسفی ہے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو چانکیہ کوٹلیہ ہیں وہ ایسٹ کے میکیولی ہیں، یا میں یوں کہوں گا کہ جو میکیولی ہیں وہ ویسٹ کے چانکیہ کوٹلیہ ہیں، کیونکہ چانکیہ کوٹلیہ بہت ہی پہلے آئے۔ ان کی بہت زیادہ تھیوریز ہیں، ان کی 6 فولڈ تھیوری، 4 تھیوری، منڈالا تھیوری، اور اسی طرح سے وہ سام دام دنڈ بھید کی بھی بات کرتے ہیں۔ جب آپ انڈین فارن پالیسی کو دیکھیں گے تو آپ کو بڑے ہی واضح طریقے سے طور پہ پتہ چلے گا کہ جو ہندوستان ہے، جو ہندوستان کی فارن پالیسی ہے، جو ان کی را ہے، ایون وہ بھی یہ تمام کے تمام چانکیہ فلسفی پہ چل رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے، آرتھ شاستر جیسی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں، ہم لوگوں نے وہ نہیں کی ہوئی۔ ہم لوگوں کی جتنی بھی فارن پالیسی ہے وہ اینٹی انڈیا اینڈ ٹورڈ مسلم ہے۔ ہم یا تو اپنی فارن پالیسی انڈیا کو مد نظر رکھ کے بنا رہے ہیں یا مسلمانوں کو مد نظر رکھ کے بنا رہے ہیں۔ ہمارے تعلقات امریکہ سے کس وجہ سے بہتر ہوئے تھے؟ کیوں لیاقت علی خان پہلے امریکہ کی طرف گئے تھے؟ تو آپ اس چیز کو سامنے رکھیں۔ ابھی آپ فار ایگزامپل جو منڈالا تھیوری ہے اس کو اگر ہم لے کے چلیں چانکیہ کوٹلیہ کی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انڈیا کیا کر رہا ہے۔ انڈیا یہی کر رہا ہے نا کہ پاکستان جو ہے، مطلب منڈالا تھیوری یہی کہتی ہے کہ آپ کا جو نیبر ہے وہ آپ کا دشمن ہے، لیکن آپ کے نیبر کا جو نیبر ہے وہ آپ کا دوست ہے، کیونکہ وہ آپ کے نیبر کا دشمن ہے۔ دشمن کا دشمن دوست۔ افغانستان کے تعلقات ہندوستان سے اچھے، ایران کے تعلقات ہندوستان سے اچھے، پاکستان کے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے تعلقات ہندوستان سے اچھے ہیں۔ ابھی پھر آپ دیکھیں کہ ہندوستان کے اپنے نیبر سے کیسے تعلقات ہیں۔ پاکستان سے تعلقات برے، نیپال میں تعلقات برے، چائنا سے تعلقات برے، افغانستان میں اب تعلقات برے ہو گئے، میانمار سے تعلقات ویسے نہیں رہے، سری لنکا سے تعلقات برے ہو گئے، مالدیو سے تعلقات برے ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اب یہیں پہ ہم دیکھیں نا کہ ہندوستان اگر چاہتا تو میکیولی کی تھیوری، میکیولی کی جو فلسفی ہے وہ بھی اپنا سکتا تھا۔ میکیولی اس میں کیا کہتے ہیں؟ میکیولی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو نیبر ہیں نا وہ یا تو کمزور ہیں یا تو طاقتور ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ آپ کمزور جو آپ کے ہمسائے ہیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں، شفقت کا ہاتھ پھیریں، اور جو طاقتور ہیں اس کے خلاف کام کریں، اس کی پاور کو کم کریں، اور جو برابر ہیں ان کو دوست بنائیں۔ ہندوستان یہ بھی کر سکتا تھا۔ اب جب ہم ان فلسفیز کو دیکھتے ہیں نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جو چانکیہ کوٹلیہ ہیں ان کی فلسفی کہیں زیادہ ریئلسٹ ہے میکیولی کی تھیوری سے، اور ہندوستان جو ہے وہ اس علاقے میں بہت زیادہ پاور رکھتا ہے، بہت بڑا کنٹری ہے۔ جی اچھا، یہ بہترین، اسی ساری سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا آپریشن سندور، اور اس کے رسپانس میں پاکستان نے بنیاد المرصوص کا آپریشن کنڈکٹ کیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح پاکستان نے پرفارم کیا، انڈیا کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ ہم ایشین ٹائیگر ہے، یا پھر ہم کوئی یہاں پہ ایک گریٹر پاور کی طور پہ ایمرج ہو رہے ہیں؟ وہ ساری چیز آپ کے خیال میں پاکستان نے اس کو وہ نہیں کیا، ایک قسم کا اس کو جو ہے ختم نہیں کیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اپنے دشمن کو کمزور سمجھنا بہت ہی بڑی بے وقوفی ہوگی۔ انڈیا دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے۔ انڈیا میں اب آبادی جو ہے وہ چائنا کو کراس کر چکی ہے یا کرنے کے قریب ہے۔ انڈیا پاکستان سے رقبے میں بہت زیادہ بڑا ہے، تو وہ ایشین ٹائیگر نہیں، وہ ورلڈ پاور ہے۔ ہمارا مقابلہ اس وقت دنیا میں انڈیا سے ایز اے ورلڈ پاور کے طور پہ ہے، ایشین ٹائیگر کے طور پر نہیں ہے۔ ہنری کیسنجر نے لیڈرشپ کے اندر لکھا تھا کہ جو ہندوستان ہے وہ ورلڈ پاور ہوگا، اور پاکستان جتنی بھی کوشش کر لے وہ ریجنل پاور سے بڑی پاور نہیں بن سکتا۔ دیکھیں، اگر آپ ہندوتوا اور اکھنڈ بھارت کی آئیڈیالوجی لیں تو اگر پاکستان نہ بھی بنتا، سپوز کریں کہ پاکستان نہ بنتا، تب بھی ہندوؤں کے دشمن مسلمان ہوتے۔ اب جس طرح پاکستانی ہیں تب ہو سکتا کہ عرب ممالک ہوتے، کیونکہ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ کعبہ میں بت تھے۔ تو کیا انہوں نے دوبارہ اپنی ان چیز کو فتح نہیں کرنا؟ اگر انہوں نے نہیں کرنا تو ان کے لیڈر آ کے بیان کر دیں اس بات کو۔ ان کے قول و فعل میں تضاد ملتا ہے اس بات پہ۔ جی ہم اسی طرح کوشش کر رہے ہیں اعظم کہ جس طرح آپ نے آ کے ہندوتوا کے بارے میں ڈیٹیل میں بتایا، ان کے آئیڈیالوجیز کے بارے میں بتایا، اس کے جو امپلیکیشنز ہے اس کے بارے میں آپ نے ڈیٹیل میں بتایا۔ ظاہری بات ہے اگر ہم آپ کو نہ بلاتے تو یہ ریسرچ جو تھا لوگوں کو نہیں پہنچنا تھا۔
ہم یہ پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں کہ آپ جیسے لوگوں کو پلیٹ فارم پرووائڈ کریں اور وہ اس نالج کو اسپریڈ کریں تھرو دس پلیٹ فارم. آپ کا انسائٹ بیکن کے لیے کیا پیغام ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے دعوت دی اس شو میں آنے کے لیے. دیکھیں، اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں بہت ہی زیادہ قابل لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. آپ کا یہ پلیٹ فارم ان سائڈ بیکن جو ہے، یہ ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک ذریعہ ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ویوز ہوتے ہیں، ان کی آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ویوز کہیں نہ کہیں تک پہنچائیں. اور آپ کا یہ جو انیشیٹو ہے یہ بہت ہی بہتر ہے. اور میں تو یہی چاہوں گا کہ آپ اس طرح سے بہت سارے نوجوانوں کو بلاتے رہیں اور بیکورڈ علاقوں سے بلاتے رہیں. آپ دیکھیں کہ سندھ کے نوجوان جو ہیں، ان کی آئیڈیالوجیز کیا ہیں، وہ کیا ویوز رکھتے ہیں، ان کی کیا ریسرچ ہے. بلوچستان کے جو نوجوان ہیں وہ کیا ویوز رکھتے ہیں، وہاں کے حقائق کیا ہیں، وہاں پہ کون سی باتوں کو چھپایا جا رہا ہے. تمام لوگوں کو، تمام ڈائمینشنز کو میں چاہوں گا کہ آپ کور کریں. اسی طرح سے انٹرنیشنل جو جتنے بھی معاملات ہیں، خاص کر کے اب غزہ کا معاملہ ہو گیا، اس میں سعودی عربیہ کی انوالومنٹ، یو ایس اے اور ایران کے جو آپس میں تعلقات ہیں، جو ڈیلز ہونے جا رہی ہیں، اور خاص کر کے جو مختلف تھیوریز ہیں کہ یو ایس اے کی فارن پالیسی پہ کیسے اسرائیل اثر انداز ہو رہا ہے. تو ان چیزوں کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم ہے. اور ایک چیز زیادہ مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ بہت زیادہ پلیٹ فارم پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ چیزیں فالو کرنی ہے، ایسے ریسرچ کرنی ہے، ان چیزوں پہ بات کرنی ہے، ان پہ نہیں کرنی. تو جب یہ باتیں ہوتی ہیں تب انڈیپینڈنٹ جو ریسرچ ہے وہ نہیں کنڈکٹ ہو پاتی. تو آپ کا یہ جو ایک ادارہ ہے، یہ جو ایک آپ کا انیشیٹو ہے، وہ اس لحاظ سے بہت ہی زیادہ بہتر ہے کہ ایک قسم کی انڈیپینڈنٹ ریسرچ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہی ہے. اعظم، میرا لاسٹ سوال، اور آپ جس طرح آپ نے خود کو نالج کے بیسس پہ آپ نے اپنے ایک اپینین بلڈ کی ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہری بات ہے کہ اس کے پیچھے ریسرچ ہے، اس کے پیچھے نالج ہے، بکس ہے بہت زیادہ. لیکن آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کا ایک ہی سورس آف انفارمیشن ہے کہ وہ کسی بھی جا کے پوسٹ کو کاپی کر لیتے ہیں وداؤٹ اینی ریسرچ. اور موسٹلی جو ہے ایون یورپین ڈس انفارمیشن لیبس بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ موسٹلی انڈین باٹس نے پاکستان کے ڈومین میں بھیجے ہوتے ہیں. آپ پاکستانی نوجوان کو کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح نالج پہ، ریسرچ پہ کام کر کے اپنا کوئی اپینین بنائے اور اسی اپینین کو وہ پھر پرسو کرے اور اسی کو دوسروں تک پہنچائے؟ دیکھیں، میں تو پاکستان کے نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ وہ جو بھی بات کر رہے ہیں نا، کسی ایویڈنس کی بنیاد پہ کریں. ایک پراپر ایویڈنس، کاز اینڈ ایفیکٹ کو دیکھیں کہ آخر وہ بات کر رہے ہیں کہ کیوں ہو رہی ہے. پہلگام اٹیک ہو گیا، انڈین میڈیا تو جھوٹ پہ ہے. آپ نے دیکھا کہ انڈین میڈیا جنگوئزم کس طرح سے کر رہا ہے، وہاں پہ وار کی بات کس طرح سے چل رہی ہے کہ پاکستان پہ چڑھ جاؤ. ابھی آپ کو پتہ ہوگا کہ اسلام آباد میں بھی ہندوستانی فوجیں آ گئی تھیں، اور اگر یہ ہم 2 ہفتے پہلے کر رہے ہوتے، اس ٹائم میں کر رہے ہوتے، ہو سکتا تھا کہ ہم ہندوستان میں بیٹھ کے کر رہے ہوتے اس ٹائم یہ پوڈ کاسٹ. تو دیکھیں، ضروری یہ ہے کہ ہم کتنی ریسرچ کرتے ہیں، ہمارا ایویڈنس کیا ہے، اب ان تمام باتوں کا کاز اینڈ ایفیکٹ سے کتنا تعلق ہے، اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے. سوشل میڈیا جو ہے وہ تو یہ کہ کسی بندے نے آ کے کوئی بات کر دی، اسی طرح سے چائے کے ڈھابے پہ بھی کسی بندے نے کوئی بھی بات آ کے کر دی، وہ کوئی فیکٹ تو نہیں ہے نا. فیکٹ ضروری یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی اس کا ایویڈنس دیں، کہیں نہ کہیں سے وہ بات لے کر آئیں کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی. اگر میں نے فار ایگزامپل ہندوتوا پہ بات کی ہے، یا میں نے انڈیا پہ یہ کلیم کیا ہے، انہوں نے کہا کہ 2 ٹیررسٹ جو تھے وہ پاکستان آئے، ٹریننگ حاصل کر کے گئے، ظاہر ہے کہ کسی بنیاد کی، کسی چیز کی وجہ سے کہا ہے نا، کہیں نہ کہیں سے تو مجھے پتہ چلا ہوگا، کوئی نہ کوئی ریسرچ ہوگی نا. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا چاہیے، ورنہ جو باتیں ہیں وہ کیوس کی وجہ بنتی ہیں. اس پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کہ کچھ عرصہ پہلے، اٹ از بیسیکل پرسنل اسٹوری کے، کچھ عرصہ پہلے ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور سینیٹر نذرت حسین سے ہمیں ملنے کا موقع ملتا ہے. تو وہاں پہ میرے انسٹیٹیوٹ کے بہت سارے نوجوان جو ہوتے ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ہم ان کے سیکریٹری جو ہیں ان سے سوال کرتے ہیں. ہمارا ایک طالب علم وہ کہتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ بجٹ فوج کو کیوں دے رہے ہیں. تو ان کے سیکریٹری ایک ہی بات کرتا ہے کہ کیا آپ نے ابھی جو بل پاس ہوا ہے، جو ریسنٹ بجٹ پاس ہوا ہے، وہ آپ نے پڑھا ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ بجٹ ادھر ہی جا رہا ہے؟ تو میرا بھی انہی لوگوں کو جو کوئی کلیم لے کر آتے ہیں کہ بجٹ میں یہ ہو رہا ہے، ملک میں یہ ہو رہا ہے، جہاں پہ یہ فسادات ہو رہی ہیں، کیا آپ نے ان کو اسٹڈی کیا ہے؟ کیا آپ پراپرلی وہاں پر گئے ہیں؟ یا آپ
خود اپنی ایک اوپینین بنا رہے ہیں. تھینک یو سو مچ اعظم, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو ان سائڈ بیکن. تو یہ اعظم کے ساتھ ڈسکشن ہوئی, بہت ہی زیادہ انٹلیکچوئل, میں نے خود بہت کچھ سیکھا, اینڈ ان شاء اللہ وی ول come up with more intellectual young students and researchers like him. Stay tuned with Inside Beacon. Thank you so much and Allah Hafiz.